اور خواتین اسلام، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ہم مختصر طریقے سے انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر 6 باتیں بیان کی گئی ہیں، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 ہی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ معاشرے کی خیر، اس کی بھلائی، ہماری اکنامی اور معاش کی بہتری اور معاشرے کے اندر خوشحالی اور امن و سکون کو فروغ دینے والی ہے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ باتیں بے حیائی، برائی اور جتنی بھی بےہودہ اور غلط چیزیں ہیں کہ جن سے سماج اور سوسائٹی میں شر اور فساد پھیلتا اور پنپتا ہے، وہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن سے شریعت اسلامیہ میں یا اللہ وحدہ لا شریک نے اسے منع کیا اور اس سے روک دیا ہے۔ عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہی آیت کریمہ ہے، یہی آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جو باتیں کہی ہیں، یہی باتیں میرے دل میں اس قدر پیوست ہو گئی اور اتر گئی کہ انہی باتوں نے مجھے اس قدر اسٹرائک کیا میرے دل میں کہ میں دین اسلام کی طرف نہ صرف مائل ہو گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت بھی کر لی۔ یہ آیت کریمہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اتنی اہم اور اتنی جامع ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی جامعیت کے ہی پیش نظر خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو ہر جمعہ کے خطبے کے اندر شامل کر لیا کہ ہر جمعہ کو امت اسلامیہ اس کو سنے اور اس آیت کریمہ پر غور کرے اور اس کی تعلیم بار بار اپنے ذہن میں دوبارہ سنے اور لائے اور اسے یہ سبق اس کی بار بار یاد دہانی کی جائے۔ اسی کے پیش نظر انشاءاللہ ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ عز و جل نے جن 3 باتوں کا حکم دیا ہے وہ کیا ہیں اور ان باتوں پر ہم خود کس قدر عمل پیرا ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے صرف ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، ہم صرف سنتے ہیں، ہم خود ان باتوں پر کتنے عمل پیرا ہیں یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ وہ باتیں ہمارے اپنے لیے ہیں، ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے، ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر تو ہر طرح کا خیر کوٹ کر بھرا ہوا ہے، یہ سب دوسروں کے لیے ہے، ہمیشہ ہم یہی سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم میسیجز بھی ایک دوسرے کو بھیجتے ہی رہتے ہیں اور وہ سارے میسیجز بھیجتے ہیں کہ جن پر 50% ہم خود بھی عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات اور سب سے اہم ترین اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی باتیں کی جائیں کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی ہے، کوئی دور کی کوڑی نہیں لائی جا سکتی، کوئی نئی بات اگر کوئی لاتا ہے تو بدعت ہو جائے گی، وہی پرانی باتیں ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ انداز نیا ہو سکتا ہے، گفتگو کا طریقہ نرالا ہو سکتا ہے، لیکن باتیں نئی نہیں ہو سکتی ہیں، باتیں نئی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے غور کریں، ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اور انڈیویجولی اس کو اپنے اوپر لے کہ ہم ان باتوں پر کتنے عمل پیرا ہیں، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے ہم کتنے رکے ہوئے ہیں اور کتنے دور ہیں، یہ ہم اپنے آپ پر ہم اس کو لے کر کے سوچیں اور غور کریں۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ یقیناً اللہ عز و جل حکم دیتے ہیں، یہ کوئی مشورہ نہیں ہے۔ ویسے اللہ عز و جل سرسری طور پر بھی اگر مومنوں کی صفات کے طور پر کچھ باتیں کہتے تو بھی ہمارے لیے وہ عمل کے لیے ہی ہوتی ہے اور وہ ہماری خوبیاں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنانا ہے۔ یہاں اللہ کا حکم اور اس کا آرڈر ہے، یأمر یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا آرڈر ہے ہم سب کے لیے۔ کس بات کا؟ بالعدل۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے جس بات کا حکم دیا وہ عدل ہے۔ عدل کا ترجمہ ہم لوگ اردو زبان میں یا اپنی مادری زبان میں انصاف سے کر لیتے ہیں، انصاف، لیکن انصاف کا لفظ
پورے طور پر عدل کے معنی کی وضاحت نہیں کر پاتا ہے. ویسے صرف یہ عدل اور انصاف ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی زبان اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی اتنی گہری اور اتنی خوبیوں کی مالک اور اتنی مالدار زبان ہے کہ شاید دنیا کی کوئی زبان 100% اس کی ترجمانی نہیں کر پائے گی. ہاں، ہم کسی طرح سمجھنے کے لیے قریب تک پہنچتے ہیں، لیکن 100% اس کا بدل، اس کا آلٹرنیٹ کہیں تو دکھائی دیتا ہے، بلکہ اکثر موقعوں پر 100% اس کا بدل نہیں دکھائی دیتا ہے. تو عدل کا اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں. عدل کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ عز و جل سے ہمارا جو وعدہ ہے، ہم اس وعدے پر پورے طور پر قائم رہیں. ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو اگریمنٹ یا معاہدہ ہے، ہم اس پر بھی قائم رہیں. جو ہمیں حقوق دوسروں کو دینے ہیں، ان حقوق کے اندر ذرا بھی کوئی چوک یا کوتاہی نہ ہونے پائے. کسی کے حقوق کو ہم نہ ضبط کریں نہ دبائیں. یہ عدل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے کہ عدل کے بغیر یہ کائنات بھی قائم نہیں رہ سکتی ہے. اللہ عز و جل نے عدل اور انصاف کے ساتھ ہی آسمان و زمین اور خود ساری چیزوں کو اس کائنات کے قائم کر رکھا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اسی بات کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا کہ عدل پر قائم رہو اور عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑو. عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑو کہ یہی تقوی سے قریب تر بات ہے. تو یہ عدل ہے کہ جس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. والاحسان، اور اللہ عز و جل تمہیں احسان کا بھی حکم دیتے ہیں. اللہ عز و جل تمہیں احسان کا بھی حکم دیتے ہیں. احسان کس بات کا نام ہے اور احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کو بھی ہم اپنی زبان میں صرف ایک معنی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور خیر کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کے دکھ سکھ میں کام آئے اور اس کے لیے کھڑے ہوں، اسی کا نام احسان ہے. ہم اسی کو احسان جانتے ہیں. احسان کا یہ ہے معنی، بلکہ مکمل طریقے سے یہی معنی نہیں ہوا. یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے. احسان اپنے آپ میں بہت گہرا لفظ ہے اور بہت جامع اور بلیغ لفظ ہے احسان، اور اللہ عز و جل نے احسان کا بھی حکم دیا ہے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ احسان کس کو کہتے ہیں. اصل میں احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور خیر کرنے کا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. احسان کا ایک اور معنی ہے جو کہ یہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی خیر اور کوئی بھی بھلائی کا کام، اللہ عز و جل کو راضی اور خوش کرنے کا کام، انتہائی عمدہ اور انتہائی بہتر طریقے سے انجام دیا جائے. جس نیکی اور جس خیر کو دل کی خوشی اور بڑی چاہت کے ساتھ اور بڑی بلندی کے ساتھ انجام دیا جائے، اس کو کہتے ہیں احسان. نیکی ایک ہوتی ہے جو کبھی کبھی کچھ لوگ مجبوری میں نیکی کرتے ہیں، مجبوری میں پھنس جاتے ہیں تب وہ نیکی کرتے ہیں. اس نیکی پر کتنا ثواب ہے وہ اللہ ہی بہتر جان سکتے ہیں، لیکن احسان نہیں ہے اس نیکی کے اندر. احسان سے وہ نیکی خالی ہے. احسان آپ اپنی دل کی چاہت اور گہرائی کے ساتھ کریں اور اس نیکی کو سب سے بہتر ڈھنگ سے انجام دیں. جب جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا مل احسان، کہ اللہ کے رسول احسان کا معنی کیا ہے، احسان کسے کہا جاتا ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر
عبادت کے اندر یہ تصور اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے، اگر عبادت کے اندر یہ تصور اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو اتنا ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دو میں سے کوئی ایک نہ ایک حالت ضرور پائی جانی چاہیے۔ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بعض علماء نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ ترین کیفیت ہوگی۔ بندہ اگر خود اس کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ صرف تصوراتی کیفیت ہے، ورنہ اللہ عز و جل کو دنیا کی نگاہیں لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، یہ دنیا کی نگاہیں اللہ کو نہیں دے سکتی۔ یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے، کیفیت دی جا رہی ہے کہ عبادت کے اندر تمہارے دل کی حالت، تمہاری سوچ اور تمہارا تصور اور تمہاری کیفیت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پائی جانی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر دونوں بھی نہ پائی جائیں اگر دونوں بھی نہ پائی گئیں تو عبادت میں احسان نہیں ہے۔ اگر دونوں کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت نہیں ہے ہماری عبادت میں تو احسان نہیں ہے۔ عبادت ہے، احسان سے خالی ہے۔ عبادت ہے، احسان سے خالی ہے، یعنی عبادت کو بہترین اور عمدہ طریقے سے نہ انجام دیا گیا ہے نہ اسے ادا کیا گیا ہے۔ تو عبادت کو جتنا خوبصورت، جتنا عمدہ اور جتنے خیر کے ساتھ اور بہتر طریقے سے انجام دیا جائے وہی احسان ہے۔ تو یہ احسان ہے جس کا اللہ تمہیں حکم دیتے کہ اس طرح سے تم احسان کرو، اور یہ احسان کا تمہارے اندر یہ کیفیت، یہ حالت اور یہ تصور پایا جانا چاہیے۔ یہ کیفیت جو بیان کی گئی ہے، یہ پس منظر اس کا جو دکھائی دیتا ہے، بظاہر جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ صرف نماز یا اس سے متعلق ہے، لیکن عبادت صرف نماز کو ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اور عبادت صرف نماز پڑھنے کا ہی نام نہیں ہے۔ عبادت، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جتنی بھی بھلائی، جتنی بھی نیکی اور خیر کے کام آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، وہ سب عبادت ہے، وہ سب عبادت ہے۔ تو ساری چیزوں کے اندر یہ بات پائی جانی چاہیے، ساری عبادت کے اندر احسان پایا جانا چاہیے، اور یہ ہے احسان کا معنی۔ تو احسان، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ عز و جل ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور تائید ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا۔ دوسری بات ہے، تیسری بات، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ عز و جل ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو عطا کریں، ان کو دیں، ان کا خیال رکھیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، دینے کے لیے اللہ عز و جل نے یہاں رشتہ داروں کا ذکر کیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، جبکہ غرباء اور فقراء اور مساکین اور ضرورت مند اور مستحق افراد تو سماج میں دوسرے بھی ہیں۔ یہاں رشتہ داروں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے زیادہ حقدار ہیں، ہمارے مال میں دوسروں کے مقابلے ان کا زیادہ حق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ اگر کوئی صدقہ عام کسی مسکین پہ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب پائے گا، لیکن اگر وہی وہ صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کے اوپر کرتا ہے تو صدقۃ وصلۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 گنا اجر پائے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہوں، خاندان کے ہوں یا اور جو بھی ہوں قریبی، تو رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان کو دینے پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد عام لوگوں کا بھی نمبر آتا ہے، لیکن اس کے بعد ترجیح ان کو دی جائے یا شروعات ان سے کی جائے۔ یہ اللہ عز و جل نے ان 3 باتوں کا حکم دیا ہے،
ان تین باتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین باتوں کے اندر معاشرے کے اندر بھلائی، خیر اور کتنا زیادہ خوشحالی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ عدل اور احسان کو ایک اور مثال کے ذریعے بھی سمجھایا گیا ہے، وہ ایسے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، ریٹ اس کا فکس ہو گیا، ساری چیزیں طے ہو گئی، خریدنے کے بعد جو ریٹ طے ہوا ہے، جب کسٹمر نے وہ ریٹ آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا اور آپ رکھ لیجئے یا اتنا اور ہم کم کر دیتے ہیں، جبکہ ساری چیزیں طے ہو گئی۔ آپ اگر پورا لے لیتے تو بھی آپ نے غلط نہیں کیا، کیونکہ وہ چیز طے ہو چکی تھی۔ اس کو کہتے ہیں عدل۔ اگر آپ نے پورا لے لیا تو طے ہونے کے بعد بھی آپ نے تھوڑا سا لے لیا، یہ چیز کو تھوڑا آپ نے ایکسٹرا کر کے دے دیا، جتنا دینا تھا اس سے زیادہ دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر آ گئی ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے میں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یعنی رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دینے کا اور ان کو نوازنے کا کی جو کیفیت ہے، اس کی جو عادت ہے، تو معاشرے کے اندر خوشحالی، معاشرے کے اندر خیرخواہی، سوسائٹی کے اندر غربت کا خاتمہ، ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا انشاءاللہ یقینی ہے۔ تین باتوں سے اللہ عز و جل نے روکا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ عز و جل منع کرتے ہیں تمہیں فحشا سے۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ فحشا کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جو برائی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، جس کے اندر قباحت اور برائی سب سے زیادہ اور سب سے بری شکل میں پائی جائے، وہ فحشا ہے۔ اور عموماً فحشا ایسے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر بے حیائی، زنا اور اس سے متعلق چیزیں پائی جائیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اسی سے کہا جاتا ہے کہ فحشا یا فحش، یہ بےہودہ، عریانیت، نیوڈیٹی، یہ چیزیں جس کے اندر زیادہ پائی جائے وہ فحشا ہے۔ چاہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو کہ جن کے اندر یہ پایا جائے، یا ایسا کوئی لٹریچر ہو، ایسا کوئی آڈیو ویڈیو ہو، ایسی کوئی کتاب ہو، ایسی کوئی گفتگو ہو، یا ایسی کوئی سوسائٹی ہو، یہ سب سے بےہودہ، سب سے برا کہ یہ آپ کے دین اور اخلاق اور دنیا جہان دونوں کو بگاڑ دے گی اور برباد کر دے گی۔ تو اسی لیے اللہ نے فحشا سے روکا ہے کہ اس سے سب سے پہلے اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا۔ والمنکر، منکر سے بھی اللہ نے روکا۔ منکر عام جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں، وہ سب منکر کے اندر آ جاتے ہیں۔ فحشا کی باتیں بھی منکر کے اندر آتی ہیں، لیکن چونکہ منکر کی وہ جو قسم ہے وہ اور زیادہ بےہودہ اور خوفناک ہے، اس لیے اس کو الگ بیان کیا گیا اور اس کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ فحشا سے جو رک جائے گا وہ منکر سے بھی انشاءاللہ رکنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ عز و جل نے فحشا سے منع کیا، اور عام جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ نے روکا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر یہ دیکھے کہ دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں، سماج کے اندر یا تنہائی میں، نہ وہ فحشا کے اندر ملوث ہو اور انوالو ہو، اور نہ کسی اور گناہ کے اندر انوالو ہو۔ یہ ہمیں سوچنے کا اور یہ ہمیں غور کرنے کا پہلو ہے جس پر ہمیں سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ والبغی، اور اللہ عز و جل نے بغی سے بھی منع کیا۔ بغی کا بھی کئی طرح سے اس کا ترجمہ اور اس کا معنی کر لیتے ہیں۔ بغی کا کبھی کبھار ترجمہ کرتے ہیں کہ ظلم سے، کبھی بغی کا ترجمہ یا اس کا معنی سرکشی سے کرتے ہیں، یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک بڑا جامع اور گہرا لفظ ہے۔ تو ظلم بھی، سرکشی بھی، لیکن اس کو جب لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طلب جب حد کو پار کر جائے، کسی چیز کی چاہت جب حد کو کراس کر جائے، وہ بغی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو کسی چیز کی چاہت اور طلب میں آپ حدود اللہ کو پار نہ کریں اور اس کو پامال نہ کریں۔
کوئی بھی چیز ایک لمٹ سے ہونی چاہیے اور اس کا ایک پیمانہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا، آپ اس پیمانے سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو ہر ایسی چیز، ہر ایسا کام کہ جو بغی کے اندر آتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو اور اپنے اندر تبدیلی لے آؤ، جو کمیاں اور خامیاں ہیں ان کو دور کر لو، جو بھلائیاں اور خیر ہیں ان پر قائم رہو، ان کو باقی رکھو اور انہیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ لاگو رکھو۔ یہ ہے اللہ عز و جل کی کلام کی جو یہ ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 یا 90، تو اس کے اندر اللہ عز و جل نے یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ جن پر ہمیں ہمیشہ ہی نظر رکھنی چاہیے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ 6 باتیں جو اس آیت کریمہ کے اندر آئی ہیں، شریعت کی پوری تعلیمات اس کے اندر آ جاتی ہیں، شریعت کی پوری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ 3 احکامات اور 3 منہیات، یعنی جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا ان پر قائم رہیں اور بار بار غور کریں کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کو لائیں، کم ہو گئی ہے تو اس کو پورا کریں، اور 3 وہ باتیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے ہم ان سے کتنا دور ہیں، کم ہے تو مکمل طریقے سے دور ہو جائیں، اگر انوالو ہے تو اللہ سے توبہ اور اس سے استغفار کر کے اپنے آپ کو باہر لائیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنے تمام احکام پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو ان سے دور رہنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ جو بیماری چل رہی ہے کہ آج گھر گھر میں بیمار ہے لوگ، اور یقیناً ایسا ہے کہ صرف کوئی ہوائی نہیں، گھر گھر میں بیمار ہے لوگ، اللہ تمام لوگوں کو شفائے کامل اور عاجل نصیب فرمائے۔ جو سیریس اور خطرناک بیماریوں کے شکار ہے اللہ انہیں بھی شفا اور اپنی رحمت سے عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حالات کی اصلاح فرمائے، اس امت کی حفاظت فرمائے، قوم کی حفاظت فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اور ان کی سرکشیوں سے اللہ عز و جل ہم سب کو ساری دنیا کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔